السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ القاعدۃ الثانیہ، پہلا قاعدہ ہم نے القواعد الاربع کے رسالے کا ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم دوسرا قاعدہ کور کریں گے، وہ قاعدہ جن سے مشرکین مکہ کے شرک کی معرفت ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو توحید کو لے کے آئے تھے اس کی بھی معرفت ہو، تاکہ ہم توحید اور شرک میں ایک واضح لکیر اور ایک ڈفرینشیٹنگ لائن کھینچ سکیں، تاکہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، اور وہ یہ ہے کہ انہم یقولون، یہ انہم میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے وہ مشرکین مکہ، یعنی مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما دعوناہم وتوجہنا الیہم، کہ ہم ان کو، یعنی ان جن کو ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے مشرکین مکہ کن کن ہستیوں کو پکارتے تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ملائکہ کو، اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کو پکارتے تھے، اور زیادہ تر جو شرک ہے، جیسے کہ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی الیمانی رحمہ اللہ نے رفع الاشتباہ میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ کا جو اکثر شرک تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے جو ملائکہ ہیں ان کو بیٹیاں قرار دے کے ان کو پکارتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ نیک صالحین لوگوں کو بھی پکارتے تھے، جیسے کہ لات، عزا وغیرہ ہیں۔ اب یہ لات اور عزا وغیرہ کے بارے میں آتا ہے۔ لات اس شخص کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جو ستو وغیرہ گھول کے، یعنی ایک نیک شخص تھا جو کہ حاجیوں کی خدمت وغیرہ کیا کرتا تھا، وہ ستو وغیرہ گھول کے پلایا کرتا تھا اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کے نام پر، اس نیک شخص کے نام پر ایک بت نصب کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عزا اصل میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ عزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو نام عزیز ہے، اس کا مؤنث ان مشرکین نے جو ہے وہ تعالی اللہ عما یشرکون، ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کا یہ مؤنث نام اپنے کسی ملائکہ، کسی فرشتوں کو دے کے اس کا بت نصب کیا ہوا تھا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی بھی پکارتے تھے اور وہ نیک صالحین کو بھی پکارا کرتے تھے۔ اور یہ جو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو مشرکین مکہ کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے یا بت پرست تھے، تو اس کا یہ جو بت پرستی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو مشرکین مکہ آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں، ان کے سامنے جو بت نصب ہوتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ جو پتھر نما بت ہے یہ مجھے فائدہ نقصان دے گا، یا یہ میری خدمت کرے گا، یا یہ مجھے جو ہے وہ بچائے گا، یہ میری بگڑی بنائے گا، یہ میری اولاد دے گا۔ نہیں، یہ اس پتھر کے بارے میں عقیدہ نہیں ہوتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ملائکہ ہیں اور یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کی روحیں جو ہیں، ان کی ارواح ان بتوں میں سرایت کرتی ہیں۔ یعنی جب وہ بت کے آگے اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پتھر کے آگے کر رہے ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بت ہم نے نصب کیا ہے، یہ ملائکہ اور جو نیک صالحین جس کا بھی بت نصب کیا، اس کی روح جو ہے وہ اس میں حلول کرتی ہے، سرایت کرتی ہے، ایک طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں کہ شیطان اصل میں ہوتا وہ شیطان ہے کہ اس بت میں سے کبھی کبھار آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو مشرکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک اولیاء کی روحیں جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پکارا ہے۔ لیکن اصل میں ہوتا یہ نہیں ہے، اصل میں جو ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں جو کہ وہاں بت جہاں پہ نصب کیے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ شیاطین جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو مشرکین ہیں جو کہ بت کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ارواح ہیں۔ جیسے کہ بہت سے ہمارے مسلمان جو کہ کلمہ گو جو کہ قبر پرستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ہمیں قبروں میں سے آواز آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زیادہ تر یہ شیطان کا گیم اور تلاعب ہوتا ہے، یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نیک لوگوں کی ارواح جو ہیں وہ یا تو جنت میں جیسے کہ احادیث میں آتا ہے، جنت میں ہیں، اعلیٰ علیین میں ہیں، اور سبز رنگ کے پرندوں میں ہیں، ان کی جوف میں ہیں، ان کے پیٹ میں ہیں وغیرہ وغیرہ، مختلف مقامات ہیں، مختلف اس میں تفصیل ہے۔ بہرحال تو بتانا یہ ہے کہ یا تو یہ جو یعنی مشرکین مکہ ملائکہ کو پوچھتے تھے اور نیک صالحین لوگوں کو پوچھتے تھے، اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ جیسے کہ ستارے وغیرہ کو بھی جو ہے وہ پوچھتے تھے۔ زیادہ تر جو عبادت الکواکب یعنی ستاروں کی پوجا پاٹ میں جو قوم ملوث تھی،
اصل الشرک عموماً یہ شرک کے 2 ابواب ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، شرک کے 2 ابواب ہیں. ایک عبادت الکواکب جس کی اصل ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی ان کا اصل شرک جو تھا وہ یعنی یہ پلانٹس، یہ ستارے، ان کو اس زمین میں مؤثر ماننا، ان کو یعنی ستاروں کچھ نہ کچھ اثر کرتے ہیں اس زمین میں یا ہمارے ایونٹس میں، ڈے ٹو ڈے ایونٹس میں. جیسے کہ آج کل بھی یہ جو آج کل نہیں بلکہ عموماً کچھ لوگ ہاروسکوپس وغیرہ کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم اس دن پیدا ہوئے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں کہ بہرحال تھوڑا سا علم النجوم اور یہ ساری اس میں تفصیل ہے. تو ایک تو یہ کہ عبادت الکواکب، کواکب جو ہے وہ کوکب کی جمع ہے، یعنی پلانٹس اور ہیونلی باڈیز، ان کی ورشپنگ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اصل مسئلہ تھا. اور وہ جو بت نسب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو بت پرست تھی، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو اصل میں وہ عبادت کی پوجا پاٹ کرتی تھی. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سورج کو دیکھتے اور پھر کہتے کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب، میرا سب سے بڑا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو جاتا تو کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے یا جو چلا جائے. تو اسی طرح ستارے کو دیکھا اور وغیرہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تھے وہ بت تراشتے بھی تھے. تو وہ بت کس کے ہوتے تھے؟ وہ بت جو تھے وہ ستاروں کے اور ہیونلی باڈیز کے بت ہوتے تھے. اور وہ بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ان کی کچھ روحیں ہیں اور یہ ان کا کچھ کنیکشن بن جاتا ہے جب ہم یہ ستاروں کے بت بناتے ہیں. تو ایک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 ابواب ہیں شرک کے، ایک عبادت الکواکب ہے اور دوسرا عبادت الصالحین ہے. یہ 2 مین روٹ کازز آف شرک ہیں یا مین 2 فنڈامنٹل ڈورز آف شرک. دوسرا عبادت الصالحین، نیک اولیاء اللہ کی عبادت. اور اس شرک کی اصل جو ہے وہ قوم نوح علیہ السلام کی تھی. جیسے کہ سورہ نوح میں جو ہے وہ ود، سوا وغیرہ کا جو ذکر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ ان لوگوں کے نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے کہ جب جنریشنز آفٹر جنریشنز گزریں تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی. اور جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو اصل شرک تھا وہ عبادت الصالحین سے تھا، عبادت الکواکب سے نہیں تھا. اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ہم اس امت مسلمہ میں دونوں قسم کے جو ہے وہ شرک پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو شرک ہے وہ عبادت الصالحین یعنی صالحین، نیک اولیاء اللہ اور انبیاء اور فرشتے اور ان لوگوں کی عبادات کا دروازہ اس امت میں زیادہ ہے بنسبت عبادت الکواکب کے. اگرچہ علم النجوم اور عبادت الکواکب بھی کچھ طبقوں میں پایا جاتا ہے. اب یہاں پہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما دعوناہم. اچھا، پچھلے قاعدے میں یہ بیان ہوا کہ مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا؟ سب سے بڑا جرم ربوبیت کے اقراری تھے لیکن الوہیت کے انکاری تھے، یعنی توحید الوہیت کے انکاری تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو تم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارتے کیوں تھے؟ یعنی الوہیت میں اللہ کو واحد کیوں نہیں مانتے تھے؟ عبادت میں اوروں کو شریک کیوں کرتے تھے؟ یعنی تم اپنے معبودان باطلہ کو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ ما دعوناہم، ہم ان کو نہیں پکارتے، وتوجہنا الیہم، اور ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، الا سوائے اس کے کہ لطلب القربۃ والشفاعۃ، سوائے 2 وجوہات کی بنیاد پر. 2 ہی مین وجوہات ہیں اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. پہلی وجہ لطلب القربہ، قرب پانے کے لیے. کس کی قربت؟ اللہ کی، اللہ کا قریب ہونے کے لیے. دلیل کے انشاءاللہ بھی آگے آئے گی. دوسرا مقصد کیا ہے ان کو پکارنے کا؟ شفاعت، سفارش، اللہ کے ہاں سفارش. دونوں میں فرق کیا ہے؟ قربت اللہ کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں قریب ہونا، یعنی ہم ان کو پکارتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جیسے کہ بھی آئے گی کہ ہم ان کو نہیں پکارتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کس کے؟ اللہ کے قریب کر دیں. یعنی ہم ان کے نام پہ نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کی قبر پر جا رہے ہیں، ان کا 40واں منا رہے ہیں، ان کی عرس منا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے کیونکہ یہ خود قریب ہے. جیسے کہ اور پھر قیاس، باطل قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے آپ نے قریب جانا ہو تو آپ کسی وزیر کا وسیلہ لیتے ہیں، وزیر ہی آپ کو بادشاہ کے قریب لے جا سکے گا،
ورنہ آپ خود سے تو نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ قیاس جو ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کا قیاس اللہ پر کرنا یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی غیر معقول ہے، کیونکہ دنیا کا بادشاہ تو پھر دنیا کا بادشاہ ہے اور مخلوق ہے، لیکن اللہ تو خالق کائنات ہے، اور دنیا کے بادشاہ کو وسائل اور انٹرمیڈیریز کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا علم ناقص ہوتا ہے، پہلی وجہ۔ دوسری بات کہ دنیا کے بادشاہوں کو ان وسائل اور واسطوں کی، بیچ میں وزیر کے واسطوں کی اور سفارشیوں کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ کو وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وزیروں کی سفارش بادشاہ قبول نہیں کرے گا تو پھر وزراء جو ہے ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر اس طرح سے اس کی مملکت جو ہے وہ چل نہیں سکے گی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کیا اپنے نیک لوگوں کے انڈر پریشر ہے کہ وہ ان کی سفارش کو قبول کرے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے، فعال لما یرید ہے، اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ سے قرب تلاش کرنا، اور دوسرا مقصد اللہ کے ہاں سفارش کروانا مقصد ہوتا ہے، یعنی یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ فرق کیا ہے قربت اور شفاعت میں؟ قربت اصل میں درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اوپر کے درجات کو پہنچ جائیں، یہ قرب ہے۔ اور شفاعت اپنے جو بھی عیوب ہیں، اپنے جو نقص ہیں، اپنے گناہ ہیں، ان کی معافی تلاشی کے لیے جو ہے وہ شفاعت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس امت میں بھی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء اور نیک لوگ، ملائکہ جو ہیں وہ سفارش کریں گے ان لوگوں کی جو کہ گنہگار ہیں، تاکہ وہ جہنم سے نکالے جائیں، جہنم میں سرے سے جائیں نہ۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سفارش، شفاعت اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے، اور قرب اپنے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ دو مین وجوہات یا ریزنز تھے جس کی وجہ سے مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے۔ اور یہ جو دعویٰ کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے مگر ان دو بنیادی وجوہات کی بنیاد پر، اس کی دلیل جو ہے وہ یہ دلیل القربہ، یعنی یہ جو پہلے دو دعوے کیے ہیں، قربت اور شفاعت۔ تو قربت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الا للہ الدین الخالص، کہ سن لو کہ للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بناتے ہیں، اولیاء مددگار۔ یہ جو ولی ہوتا ہے یہ بمعنی ناصر یعنی مددگار کے بھی ہوتا ہے، اور بمعنی منصور یعنی جس کی مدد کی جائے، دونوں کے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ولی کا جو لفظ ہے یہ یعنی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یا فلاں اس کا ولی ہے، تو اس کا مطلب بمعنی منصور، یعنی یہ ہمارے جو ہیں وہ دوست ہیں، دلی قریبی دوست ہیں۔ اور اگر ناصر اور مددگار اور حاجت روا کے معنی میں ہو ولی، تو پھر وہ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو ولی ٹھہراتے ہیں، مطلب مددگار، حاجت روا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے ان کو پکارنے کا؟ وہ یہ ہے کہ ما نعبدهم، نہیں پکارتے ہم ان کو، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا سوائے اس کے کہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو کہ جھوٹے ہیں اور کفار ہیں۔ کاذب، جھوٹے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جو مشرک ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، مشرک جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی، یہ اولیاء اللہ ہے، یعنی یہ جو ہے وہ اولیاء ہیں، یہ بھی مددگار ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، حاجت روا صرف اللہ ہی ہے، یعنی یہاں پہ جو ولی بمعنی حاجت روا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تم جھوٹے ہو کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اولیاء ٹھہرا رہے ہو اور ان کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ تمہارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مشرک جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ والدلیل الشفاعہ، اور شفاعت کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ مشرکین مکہ غیر اللہ کو پکارتے تاکہ وہ اللہ کے ہاں ان کی کل کو سفارش کرائیں دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وَيَعْبُدُونَ، کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا يضرهم، ان کی کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ينفعهم، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، تو پھر جب نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی انڈیپینڈنٹلی نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو پھر کیوں پکارتے ہیں؟ پکارتے اس لیے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہم
یعنی وَيَقُولُونَ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی ہمارے درجات میں بلند کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے. شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، یعنی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، یہ اس دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے دور کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ تمام معانی جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. باقی انشاءاللہ شفاعت کی 2 اقسام مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.